پاکستان خیر سے 75 سال کا ہو گیا، ٹوٹ کر بھی قائم ہے، جتنا بچا ایٹمی ہے، لیکن بدترین سیاسی و معاشی بحران کی جکڑ میں۔ ارضی، فضائی اور بحری سرحدیں الحمدللہ اطمینان بخش حد تک محفوظ، لیکن داخلی سیاسی و معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر اور داخلی امن عامہ بدترین شکل میں۔ ملک میں ایک متفقہ پارلیمانی جمہوری اور وفاقی دستور رائج الوقت ہے، لیکن اس کے خلاف ورزیاں اور کتنے ہی آرٹیکلز کا جمود پاکستان کی کڑوی سچائیوں میں سے ایک بڑا سچ۔ ملک میں عدلیہ کا ایک ملک گیر اور سطح در سطح عدالتی نظام موجود ہے، لیکن آئین کی کھلی خلاف ورزیوں نے اس کے متوازی دو قانونی نظام بھی قائم کر دیا ہے۔ اس کے تحت گھڑے گئے طاقتور معاشرتی طبقات مراعات یافتہ آئینی قانونی نظام کی پکڑ سے محفوظ، اور جو جتنا کمزور شہری اس پر اصل قانون کے اطلاق کا درجہ اتنا بلند، لیکن سخت برابر رشوت دینے اور سفارش کروانے سے وہ بھی تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ نچلی سطح پر گلی محلے، چار دیواری، دیہاتوں، قصبات اور شہروں کے تحفظ اور یقینی امن عامہ کے لیے تھانہ کچہری کا نظام رائج ہے، لیکن بکے اور خریدے گئے تھانوں اور کرپشن سے اٹی کچہریوں کا ظالمانہ سسٹم آئینی اور قانونی تقاضوں کے مقابل عوام الناس کے استحصال اور انہیں غیر محفوظ اور خوفزدہ رکھنے کا مسلسل اور بڑا ذریعہ ہے۔ تمام شہریوں کو گاؤں، گوٹھ اور محلے اور ٹاؤن سے لے کر سٹی اور میٹروپولیٹن تک کی سطح پر محفوظ اور آرام دہ آمد و رفت، روشن اور صاف ستھری گلیوں اور سایہ دار ہری بھری اور ہموار شاہراہوں جیسی انتہائی بنیادی سہولتوں کے لیے آئین پاکستان متعلقہ حکمرانوں کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے ساتھ ایک ملک گیر اور نتیجہ خیز اسٹریٹ اور سٹی لیول کی ترقیاتی نظام قائم کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات، مقامی بلدیاتی اداروں کے قیام اور ادائیگی فرض میں سرگرمی کا پابند کرتا ہے۔ لیکن ہماری منتخب حکومتیں اس سے سخت بیزار رہی۔ مارشل لا حکومتیں اقتدار میں آ کر مکمل تابع معاون سول سیٹ اپ سیاسی جماعت یا جماعتوں کے ساتھ انہی آئینی تقاضوں کے مطابق بلدیاتی نظام کو رائج کر کے عوام میں سرخرو ہو کر اپنے نجات دہندہ ہونے کی بجا طور پر دھاک بٹھاتی رہیں۔ جمہوریت کی بڑی بڑی دعوے دار ہماری سب سیاسی جماعتیں آمریتوں کی اس معاونت اور عوامی ضروریات کی فراہمی میں مارشل لا حکومت کی ہم رکاب ہونے کا ریکارڈ رکھتی ہیں، لیکن جب خود اقتدار میں آتی ہیں تو اس سے گریز کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب کروانے اور منتخب میئروں کو اختیارات بمطابق دینے میں ممکنہ حد تک مزاحمت کرتی ہیں۔ گزشتہ سال تک کراچی جیسے میٹروپولیٹن میں کوڑا کچرا سمیٹنے اور گھر گھر پانی کی تقسیم کے اختیار کی بھی صوبائی حکومتی ہوس پر چیف منسٹر بمقابلہ میئر کی کشمکش اور قانونی جنگ کے باوجود نتیجہ صفر رہا۔ ایسے ہی لاہور میں شہریوں کی مرضی و منشا و ضرورت اور انہیں اعتماد میں لیے بغیر محض 27 کلومیٹر کی اورنج ٹرین پر 13 صوبائی محکموں کے سالانہ ترقیاتی بجٹ سمیت چینی قرضوں سے 300 ارب کا ترقیاتی بجٹ مسلط کرنا بھی آئین و قانون کی صریح خلاف ورزی تھی، جس سے لاہور کے کشادہ انفراسٹرکچر کے تشخص کو تباہ کیا گیا۔ اب یہ ترقیاتی پروجیکٹ اور آخر و ذکر کیس کی پشاور میں تقلید لوکل باڈی سسٹم کو غصب کر کے کرپشن کی سچی کہانیوں کا بے نقاب ہوا مکمل سچ ہے۔ قیام پاکستان کی بنیاد شہداء کے لہو سے تو سینچی ہی گئی کہ اللہ کے حضور ہجرت عظیم کی اسی برکت سے آج بھی پاکستان ناخلف اور مجرم حکومتوں اور شدید بیمار سیاست کے پیدا کیے ڈیزاسٹرز کے باوجود ٹوٹ کر بھی بچا ہوا ایٹمی ملک اور دنیا و خطے کی سیاست میں اہم ترین اور تادم روشن و تابناک مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ تاہم اس کی اصل بنیاد اور اٹھان علم کو ہماری حکومتوں کی بدترین حکمرانی نے ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ واضح رہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام تشکیل پاکستان کا جینیسس نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ جدید ہندوستان میں مسلمانوں کی اسی تاریخ ساز درسگاہ میں وہ سیاسی علمی قافلہ تیار ہوا جس نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کر کے سر سید کے برین چائلڈ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مطالبہ پاکستان اٹھایا اور بھارت کو تقسیم کرا کر اپنا علیحدہ وطن بنانے میں کامیاب ہوا۔ سر سید کی کمال حکمت، اقبال کی دوربینی اور حضرت قائد اعظم کی انہونی کو ہونی میں تبدیل کر دینے والی بے مثال سیاسی اور آئینی جدوجہد، تینوں کی بنیاد علم ہی تھا۔ اسی کے زور اور عمل سے تحریک پاکستان کا قافلہ 7 اشروں تک رواں دوا رہا اور منزل پر پہنچا۔ لیکن قیام پاکستان کے عظیم سفر کے بعد ہم نئی قوم اور مملکت کے سفر تعمیر پاکستان کے مراحل میں علم سے دوری اختیار کرتے گئے۔ اتنے بڑے اور کامیاب تجربے کے بعد بھی فرنگی سے ملے ورثے کے نظام تعلیم ہی سے ہم نے کاروبار حکومت اور ریاست کو چلانا شروع کیا۔ اس میں بھی انحطاط بڑھتا گیا۔ نیا مطلوب نظام تعلیم نئی قوم و مملکت کی اصل اور فوری ضرورت کے طور پر جتنی اولین ترجیح پر تھا، حکومت
حکومتوں کے ایجنڈے ارادوں میں اتنا ہی نظر انداز ہوا۔ حالانکہ لیاقت علی خان کے مختصر دور میں نئے تقاضوں کے مطابق پہلی تعلیمی اصطلاحات کی تشکیل کے کام کا آغاز بھی ہوا، لیکن فرنگی دور کی وراثتی دیسی سول اور عسکری بیوروکریسی اور سیاست کی طرف لپکا جاگیردار طبقہ گورننس کو اپنے کلچر میں رنگنے میں کامیاب ہوا۔ تازہ ذہنی کی پیدائش و پرورش کی شدت سے مطلوب سرکاری اہتمام، گٹھ جوڑ اور سازشی طرز کی گورننس نے پہلے ہی عشرے میں اپنے پنجے گاڑ لیے۔ نوبت نفاذ مارشل لا تک آ گئی۔